بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، ہم تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج جنوری کی 3 تاریخ ہے اور یہ انگریزی کیلنڈر کا یہ نیا سال 2025 ایک نیا سال ہے۔ اس نئے سال میں جبکہ یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے نئے سال کے آنے پر مسلمان کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جشن مناتی ہوئی، خوشیاں مناتی ہوئی، ایک دوسرے کو ہیپی کا مبارکباد دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نیو ایئر کے نام پر سال بھر میں جتنی برائیاں نہیں ہوتی اس ایک رات میں ہوتی ہیں، جتنی شرابیں پورے سال میں نہیں پی جاتی ہیں اس ایک رات میں شراب پی جاتی ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، نیا سال کا آنا، پرانے سال کا آنا، یہ قدرتی نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم زمانے کو گھماتے پھراتے ہیں، دن اور رات کو ہم بدلتے ہیں، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا اور دن کا جانا، سردی کا آنا اور گرمی کا جانا، یہ موسموں کا بدلنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور سورہ آل عمران کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اور وضاحت کے ساتھ فرمایا، کیا فرمایا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تو ہی تو ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے تو گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ دن کا بدلنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم زمانے کو اس لیے گھماتے ہیں، ہم زمانے کو اس لیے گھماتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ظاہر کر سکیں۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اس لیے تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے، اس دن امتحان میں ہمیں، امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 29ویں پارے کی دوسرے نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دن اور رات کا چلنا، نیا سال کا آنا، پرانے سال کا جانا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسلم نوجوان دوسرے کی خوشی میں کیوں شامل ہوتا ہے؟ یہ تو وہی والا مسئلہ ہو گیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد، میرے بھائیوں یہ کہاں سے لیا گیا؟ کہاں سے لی؟ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنایا۔ نیو ایئر کے آنے سے پہلے، نیا سال کے آنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے سے ہی نوجوان تیار ہو جاتا ہے کہ 1 مہینہ بعد نیا سال لگنے والا ہے، اور 1 مہینہ پہلے سے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک کر دیے جاتے ہیں،
اس ایک رات کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، عیاشی کے لیے، شراب کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کی لذت کے لیے میرے بھائیوں، صرف ایک دن کی لذت کے لیے۔ ہم ایک دن کی لذت کے لیے، ایک دن کی بے حیائی کے لیے مہینوں پہلے تیار ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ہم ایک دن کی تیاری کے لیے مہینوں سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے مہینوں پہلے تیار ہو جاتے ہیں، مہینوں پہلے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دن کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال دنوں کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال دنوں کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے لیے ہم اور آپ نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ دن جس دن سورج ایک نیزے یا سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گاڑ تک کسی کو پسینہ ہوگا، کسی کو کمر تک، کسی کو کاندھے تک، اور کوئی اسی میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ ہم نے اس دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ایک دن نیو ایئر منانے کے لیے مہینوں پہلے تیار ہو جاتے ہیں، اس دن کے لیے جس دن کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال دنوں کا ایک دن ہوگا، ہم نے اس دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، لوگ اپنے حساب سے نہا دھو کر کے آئے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھا جس کو اللہ نے جو توفیق دیا ہے بہترین لباس پہن کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس دن پر ذرا غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ آج تم اچھے سے اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگا، کوئی جوتا نہیں ہوگا، بغیر چپل کے، بغیر کپڑے کے اور بغیر ختنے کے ہم وہاں ہوں گے۔ اس دن کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی ہے، ہمیں ایک ایک منٹ اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ ہم اپنے مال کو، اپنے ٹائم کو فالتو چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اگر جوان ہو تو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم جوان ہو، تمہارے ہڈیوں میں طاقت ہے، تمہارے جسم میں طاقت ہے، جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ ابھی جوان ہو، جو کام جوان انسان کر سکتا ہے وہ بڈھا نہیں کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کا ہم انتظار کرتے ہیں اور بڈھے ہو گئے تب مسجد میں آ رہے ہیں، تب پتا چلا کہ اب صاحب کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ اس لیے جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے جوانی کی قدر کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اگر تندرست ہو، صحت یاب ہو تو اپنے صحت کی قدر کرو کسی بیماری کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم تندرست ہو، اللہ نہ کرے کل کو تمہیں کوئی بیماری ہو جائے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے ہیں، ہٹے کٹے، لیکن ان کے اندر بیسیوں بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے گوشت کھانے سے منع کر دیا، ڈاکٹر نے مچھلی کھانے سے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ کل کو بیمار ہو جاؤ گے، چارپائی پر پکڑ لو گے، تب اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس لیے اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مال کی قدر کرو فقیری کے آنے
سے پہلے ابھی اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، دولت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لو، اللہ نہ کرے کل کو دولت چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اب آپ کہو گے صاحب امیر ہے، امیر سے فقیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، جو کروڑ پتی تھے، سینکڑوں آدمی ان کے یہاں کام کرتے تھے، مہینوں میں سینکڑوں آدمیوں کا ان کے یہاں حساب ہوتا تھا، آج وہ کروڑ پتی سے کٹورا پتی ہو چکے ہیں، کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دولت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، کب چھن جائے، کب ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو دولت کی قدر کرو، دولت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو فقیری کے آنے سے پہلے۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کل وہ دولت نہیں رہے گی، ختم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے دولت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔ ابھی تم فارغ ہو، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، تم ستیار ہو، کوئی کام نہیں ہے، اس کی قدر کرو، اس میں تم اللہ کو راضی کر لو۔ کل کو تم بزی ہو جاؤ گے، چاہ کر کے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ بہت سارے ایسے مالدار ہیں، امیر ہیں، جو پیسہ نکالتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لے جا کر کے کسی غریب کو دے دیں۔ نکالنے کی نیت تو ہے، نکال تو دیے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ غریبوں کو لے جا کر کے دے دیں۔ آج نوجوانوں سے کہو نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ چلو حافظ جی اگلے جمعہ سے آئیں گے، اگلا جمعہ آ گیا، چلو حافظ جی اگلے جمعے سے آئیں گے۔ اگلا جمعہ کسی کا کبھی آتا ہے؟ جو لوگ پچھلے جمعے کو کہہ رہے تھے اگلے جمعہ سے آؤں گا، یہ اگلا جمعہ آیا تو یہ اب اگلا نہیں رہا، اب یہ ہو گیا، اب اگلا جب آئے گا تو بھی وہ یہ ہو جائے گا، اگلا کبھی نہیں آتا میرے بھائیوں۔ اس لیے فراغت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔ بڑی آسانی سے چلو اگلے جمعہ کو پڑھ لیتے۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بڑی غلط جگہوں پر لے جا کر کے فٹ کر دیا، شرم آتی ہے اس شعر کو پڑھتے ہوئے، لیکن راحت اندوری نے خود اپنا بیان دیا کہ میں نے اس شعر کو اس لیے نہیں کہا تھا، اپنی محبوبہ اور معشوقاؤں کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے اس شعر کو تو بڑے اچھے انداز میں اور بڑی اچھی چیز کے لیے کہا تھا، لیکن نوجوانوں نے کیا کیا، اس کو محبوباؤں کے اوپر لے جا کر کے سٹ کر دیا۔ ان کا شاعر کیا معلوم ہے؟ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ ان کا شاعر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو لڑکیوں کو اوپر سیٹ کر دیا کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں۔ راحت اندوری کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن نوجوان کہتا ہے مسجد بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر ان کا یہ مقصد تھا، اذان کی صدا آ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دن بھر میں 5 بار صدا آ رہی ہے، لیکن نوجوان کیا کہتا ہے؟ نہیں صاحب نہیں جانے کا، بلا رہی ہے مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ابھی ٹائم دیا ہے، فرصت دیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-4-6 مہینے پہلے جب دھان بٹھا رہا کھیت میں، دھان کو بٹھانے کا جب نمبر آیا تو کوئی اذان دینے والا نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی لائف، سب اپنے اپنے کھیت میں رہتے تھے، کوئی اذان دینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، مصروف کب کون سا کام ضرورت پڑ جائے، انسان بزی ہو جائے اور پھر اس کو ٹائم نہ مل سکے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس لیے اللہ نے اگر ٹائم دیا ہے تو اس ٹائم کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، ابھی زندگی ہے، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ اللہ نہ کرے کب کس کو کہاں موت آ جائے، جب موت کا فرشتہ سینے پر سوار ہو جائے گا تو 1 منٹ کا ٹائم نہیں دے گا۔ موت کا فرشتہ جب سینے پر سوار ہو جائے گا تو کہو گے اے اللہ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے دے، 1 منٹ کا فرصت دے دے، میں نے بہت سارا مال گھر کے اندر رکھا ہے، میں نے بہت سارے پیسے بینک میں جمع کیے ہیں، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جاؤں اس پیسے کو نکال کر کے تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ لیکن جب موت کا فرشتہ سینے پر سوار ہو جائے گا تو پھر 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گا، 1 منٹ 1 سیکنڈ کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب کس کو کہاں آ جائے، اس لیے زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے، کب موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارا نوجوان دیکھیے جنوری کا مہینہ آیا، ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے،
हैप्पी न्यू। हम लोग संडे इतवार मनाते हैं ना, क्या है, किनका कल्चर है संडे? ये रोमन कल्चर है, रोमियो का रोमन कल्चर है। संडे का मतलब कोई जानता है क्या है? संडे, सन मीन्स सूरज, डे मीन्स दिन। संडे, सन मीन्स सूरज, डे मीन्स दिन। यहां मुरक्कब इजाफी है, का को खत्म कर दिया गया, यानी रूमियों ने इस संडे को छुट्टी के लिए रखा था और इसलिए ताकि हम सूरज को पूज सके। तो ये संडे रूमियों का कल्चर है जो हम मनाते हैं। न्यू ईयर आया, जनवरी का महीना आ गया, नौजवान हैप्पी हैप्पी। ये किनका कल्चर है मालूम है? ये सन 1907 के अंदर, 1907 के अंदर रॉयल नेवी एक अफवाज है जो कश्तियों में, समंदर में जो कश्ती होती है, जहाज, उसके अंदर जो काम करने वाले आर्मी होते, फौजी जो होते हैं, उनको नेवी कहते हैं, उनको नेवी कहते हैं। उनको उनकी साल भर की ड्यूटी होती थी, उनकी कोई छुट्टी नहीं रहती थी। तो उन्होंने सोचा यार हम काम करते करते और हमारी कोई छुट्टी नहीं रहती, हम यही पानी देखते देखते, यही मछलियां देखते देखते बोर हो जाते हैं, कुछ ऐसा हमारे दिन हैप्पी वाला दिन होना चाहिए जिससे हम खुशियां मना सके, हमारी छुट्टी हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है जिस दिन हम पैदा हुए, हमारी पैदाइश से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। तो उन्होंने सन 1907 में जहाज के अंदर, पानी के अंदर उन्होंने अपनी अपनी तारीख याद की, पैदाइश, और उन्होंने जहाज के अंदर बर्थडे मनाया, जो हम बच्चों का मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे उन्होंने जहाज के अंदर, पानी के अंदर मनाया। और फिर धीरे धीरे जनवरी का महीना आ गया, 2-3 महीने के बाद जनवरी का महीना आया। और ये जनवरी मालूम है, ये अब्दुल्ला सालिम की एक बहुत अच्छी तकरीर है, उन्होंने उसमें बताया कि ये जनवरी ये किसी भूत के नाम पर रखा गया, किसी आत्मा के नाम पर रखा गया। वो आत्मा जिसकी 2 शक्ल वाली, एक का शक्ल पूरब, एक का चेहरा पश्चिम की तरफ, वो ये सोच करके मनाते हैं कि ये आत्मा हमें, सूरज जो उठता है सुबह में पूरब से जो उठता है, तो ये आत्मा, जैनी आत्मा, ये हमें उठने वाली बुराइयों से रोकता है। और सूरज जो गुरूब होता है पश्चिम में जाकर के, तो गुरूब होते वक्त जो बुराई होती है, उस बुराई से हमें ये रोकता है। मेरे भाइयों, ये उनका कल्चर है, ये उनका कल्चर है। जनवरी का जैसे ही महीना आता है, वो उसी जैनी आत्मा के नाम पर, किसी दिन हमारे जैनी आत्मा पैदा हुए और फिर उसी के नाम पर उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर मनाना शुरू किया। ये उनका कल्चर है जो आज हम अपना रहे हैं। अगर उनके कल्चर को अपनाओगे मेरे भाइयों, तो वो तो इतने गए गुजरे हैं कि वो अगर अपने यहाँ कुत्ता लेकर के आते हैं ना, कुत्ता, तो उसका भी हैप्पी मनाते हैं, हैप्पी डॉग डे। बिल्ली लेकर के आते हैं तो उसका भी जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी कैट डे। उसका हिंदी में तर्जमा करो तो हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी बिल्ली डे। मैं तो समझता हूं अगर वो कल को गाय लेकर के आएंगे तो ये भी कहेंगे हैप्पी गाय डे। उनके घर में कोई चूहा भी कुछ होता होगा तो उसका भी हैप्पी मनाते होंगे, हैप्पी रैट डे। ये उनका कल्चर। और मैंने मुंबई के अंदर देखा कि कुछ लोग जो बाइक लेकर के आते हैं ना, गाड़ी वाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी का भी जन्मदिन मनाते हैं। आज गाड़ी लेकर के आए, आज के दिन अगले साल उसका फिर बर्थडे मनाएंगे, गाड़ी पर भी। तो मेरे भाइयों, ये रोमन कल्चर है। उनके कल्चर को अपनाओगे तो हर तरीके से अपनाइए। आज देखिए हमारे यहाँ भी उनका कल्चर धीरे धीरे आ रहा है, हम भी मनाते हैं। मदर डे, टीचर डे, चिल्ड्रेन डे, ये सारी चीजें आज मुसलमान भी मनाता है, क्योंकि इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ मनाया जाता है, तो बच्चे यही सारी चीजें सीखेंगे। बताइए, माँ का इतना बड़ा हक है, बाप का इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अपनी इबादत के बाद माँ बाप के हुकूक का तज़किरा तकरीबन 5 जगहों पर किया है। 5 जगहों पर आज हम बड़ी आसानी से साल भर में एक दिन हैप्पी मदर डे माँ के नाम पर खड़े हो गए और उनके सम्मान में 2-4 बात कर दिए, और बाकी साल के 365 दिन माँ को झोपड़पट्टी में डाल दिए, ओल्ड एज होम में डाल दिए। यही माँ का सम्मान है। माँ के सम्मान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद फौरन जिक्र किया और फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।
تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق کو بتلایا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، بلکہ بڑے بڑے پیار سے ان کے سامنے پیش آؤ، بڑے پیار سے امی جان کہہ کر کے، ابو جان کہہ کر کے ان سے باتیں کرو، بہت پیارے انداز میں بات کرو۔ ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ انسانوں کو وصیت کر رہا ہے، اے انسانوں ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے، غور کریے اس لفظ پر، اللہ انسانوں کو وصیت کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں کرو؟ حملتہ امہ کرہا، کیونکہ ماں وہ ماں ہے جو تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، ماں ہے جو تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور اس تکلیف کو 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے۔ ابھی کسی کو کوئی چیز دے دوں اور کہوں 1 گھنٹہ ایک پوزیشن میں کھڑے رہو تو نہیں ہو پائے گا۔ میرے بھائیوں غور کریے اس ماں کو کہ بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اور 1-2 دن نہیں بلکہ 9 مہینے، اور 9 مہینے پیٹ میں لے لے کر کے کام بھی کرتی ہے، گھر کے برتن بھی دھلتی ہے، کپڑے بھی دھلتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اور اسی پیٹ کے اندر اللہ رب العالمین بھی اپنا سارا کام کرتا ہے۔ اسی پیٹ کے اندر بچے کے آنکھ بھی بنا رہا ہے، بچے کا کان بھی بنا رہا ہے، بچے کا چہرہ بھی بنا رہا ہے، اسی پیٹ کے اندر سارے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں 9 مہینے وہ ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ ہم ماں کے سمان میں ایک دن کھڑے ہو گئے مدر ڈے منانے کے لیے، یہی ماں کا حق ہے۔ سال کے 365 دن ماں کو چھوڑ دیے، ماں کو کوئی خرچ برچ نہیں، کوئی خیال نہیں، جھوپڑ پٹی میں ڈال دیے، خود تو صاحب دلی اور ممبئی میں آفس میں رہتے اور ماں کو گاؤں میں جھوپڑ پٹی میں ڈال دیے، یہی ماں کا حق ہے۔ ماں کا حق یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ انسانوں کو وصیت کرتا ہے کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وہ ماں ہوتی ہے جو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اس بچے کو جنم دیتی ہے، اس بچے کو جنم دیتی ہے، اور جنم دیتے وقت ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر اس درد کو، اس تکلیف کو زمین کے اوپر ڈال دیا جائے تو زمین کی بھی چھاتی پھٹ جائے، اتنا درد ہوتا ہے اس ماں کو۔ ایک صحابی ہے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، 7 چکر ہو گئے، راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی پوچھتے امیر المومنین کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں، کیونکہ میری ماں لنگڑی ہے، میں اپنی ماں کی گندگی کو صاف کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، میں اپنے ماں کے کپڑے بھی دھل دیتا ہوں، میں اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے کھلاتا بھی ہوں، اور آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کرا دیا، اے امیر المومنین کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں، میں نے ادا کر دیا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا اتنا کر دیا تو تم کیا کہہ رہے ہو ماں کا حق؟ ارے ماں کا حق تم نے ابھی اتنا بھی ادا نہیں کیا کہ جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اور جنم دیتے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس تکلیف میں تیری ماں نے جو پہلی چیخ ماری تھی، پہلی آواز نکالی تھی، تم نے ابھی اپنی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا، اس آواز کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور پوری زندگی کی تم بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں ہم بھی کھڑے ہو گئے مدر ڈے منانے کے لیے، ایک دن میرے بھائیوں ایسے مدر ڈے کو میں لات مارتا ہوں، نہیں مانتا ایسے مدر ڈے کو۔ ہمارے سماج میں یہ بھی خرافات ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ٹیچر ڈے مناتے ہیں،
چلڈرن ڈے مناتے ہیں، یقیناً استاد کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو استاد کا حق ہے، کیونکہ استاد ہی ہوتا ہے، ٹیچر ہی ہوتا ہے جو بچے کو کسی لائق بناتا ہے۔ اگر بچہ آگے بڑھتا ہے تو استاد کی وجہ سے بڑھتا ہے، تو استاد کا بھی بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے۔ لیکن اس ٹیچر ڈے کو ضروری سمجھ کر کے، کمپلسری ضروری سمجھ کر کے منانا کہ نہیں صاحب اس کو منائیں گے، نہیں منائیں گے تو گناہ ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹیچر ڈے واقعی میں یقیناً استاد کا بہت بڑا حق ہے، ٹیچر کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑی ذمہ داری بچوں کے لیے ادا کرتا ہے، بچوں کو 4 آدمیوں میں کھڑا ہونے کے لائق بناتا ہے، بات کیسے کی جاتی ہے استاد سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں استاد سکھاتا ہے۔ تو ٹیچر کا بھی بہت بڑا حق ہے، لیکن ٹیچر ڈے منانا اور یہ سوچ کر کہ دس از کمپلسری ہے، ضروری ہے، تو یہ میرے بھائیوں اس میں شریعت کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مدر ڈے ماں کا تو بہت بڑا حق ہے، ایک دن کھڑے ہو گئے منانے کے لیے تو یہ ماں کا حق نہیں بلکہ ماں کا اپمان ہے میرے بھائیوں۔ ایک دن سے کیا ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیتی ہے، اور جنم دینے کے بعد وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پیدائش کے بعد پیٹ ڈیلیوری پریگننسی سے لے کر کے اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے تک کے جو پوری ایام، جو پورے مہینہ ہے، وہ تقریباً 30 مہینے کا عدت ہے، 30 مہینے کی مدت ہے۔ 30 مہینے ماں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، یہ ساری تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے، اور ہم ایک دن ماں کی سمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماں کا سمان نہیں ہے بلکہ ماں کا اپمان ہے۔ ان ساری برائیوں سے بچیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سارے خرافات سے بچنے کی